ہوا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ میں نے ان جانوروں سے تمہیں نفع دیا، اب تم کیا کرو، ان جانوروں کو رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ذبح کرو رب کا نام لے کر۔ اور پھر آگے چیز فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے لوگو یاد رکھو تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارا مالک ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکاؤ۔ اگر رب نے رزق دیا، رب نے مانگ لیا تو پھر سوچو نہیں، رب نے جان دی، رب نے مانگ لی تو پھر سوچو۔ ہم لوگ سوچنے پڑ جاتے ہیں نا، یہ پہلے میں بات عرض کر چکا ہوں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار وہ 20,000 روپیہ تنخواہ ہے تو 20,000 کی قربانی میں دے دیں۔ یہ سوچ کہیں سے پیدا ہو کے آ جاتی ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ تو رب نے فرمایا یہ نہ سوچا کرو کہ میں کس حال میں ہوں، رب نے فرمایا رب نے تیرے اوپر مہربانی کی ہوئی ہے، رب نے تجھے تندرستی دی ہوئی ہے اور طرح طرح کے جانور دیے، ان میں سے 1000 قسم کا نفع دیا، اور اگر رب تجھ سے مانگ لے، ابراہیم تجھ سے تو رب نے جانور مانگا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی داستان کو ذہن نشین کر، ان سے رب نے بیٹا مانگا تھا، اسماعیل علیہ السلام کی داستان کو ذہن نشین کر، ان کی رب نے قربانی مانگی تھی۔ ابراہیم کے پاس پیچھے اور کوئی بیٹا نہیں تھا، کسی دے 10 بیٹے بھی ہون نا تو تکلیف ہوئے تو ماں پیو نیندر نہیں ہوندی، لیکن قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کے کلیجے پر، ان کی طاقت پر، پیچھے بھی پتہ ہے کوئی نہیں، اور بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا جب باپ بیٹا انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں، نبی ہیں دونوں، تو پھر جب حکم آ گیا ابراہیم علیہ السلام کو بہانہ کرتے تو معقول بہانہ بن سکتا تھا، باری تعالیٰ بڑے عرصے کے بعد دیا ہے، تیری ہر بات مانوں گا، پر اس نے تو رعایت دے دے۔ فرمایا نہ، جو رب تو نے عطا کیا ہے تیری عنایت ہے، تیری عطا ہے، تو جو کچھ مانگتا جائے گا میں ابراہیم تیری بارگاہ میں قربان کرتا چلا گیا۔ جان مانگے گا جان دے دوں گا، مال مانگے گا مال دے دوں گا، اولاد مانگے گا اولاد دے دوں گا، جو کچھ باری تعالیٰ تو حکم کرتا جا، میں ابراہیم خوش اسلوبی کے ساتھ تیری رضا کے لیے ایک